السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کے درس میں نماز کے ارکان بیان کروں گا۔ نماز کے 14 ارکان ہیں۔ ان ارکان کے بغیر نماز نہ تو درست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے۔ پہلا رکن، قدرت ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کر کھڑے رہو۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ دوسرا رکن، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ تیسرا رکن، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ چوتھا رکن، رکعت کے اندر رکوع کرنا۔ ہر رکعت میں رکوع کرنا یہ چوتھا رکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم اطمینان سے رکوع کرو۔ پانچواں رکن، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھایا نے رکوع سے سر اٹھایا تو ایسے سیدھے کھڑے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔ چھٹا رکن، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ مجھے 7 ہڈیوں پر
سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ ساتواں رکن سجدہ سے سر اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ آٹھواں رکن دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، اور جب سجدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدہ سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ نواں رکن تمام فعلی ارکان میں طمانینت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، حتی تطمئن، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وہ رکوع کے متعلق بتایا، سجدے کے متعلق بتایا اور بیٹھنے کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی تطمئن، یہاں تک کہ تم رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ یا اطمینان تم مطمئن ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رکوع اور سجود کو پورا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا، ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرہ التی فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو اس دین فطرت کے خلاف مرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح 10واں رکن قعدہ آخر میں تشہد پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، جبریل اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادت اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، نیز ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ 11واں رکن آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے اور تشہد پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور قعدہ اخیرہ کے لیے نہ بیٹھے ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، جب تم میں سے کوئی ایک تشہد کے لیے بیٹھے تو کہے التحیۃ للہ والصلوات والطیبات۔ 12واں رکن آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر۔ 13واں رکن نماز کے جملہ ارکان کو بالترتیب انجام دینا، یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی ترتیب سے انجام دیا۔ اگر کسی نے عمدن رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ 14واں رکن دونوں طرف یا 14واں رکن سلام پھیرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم و التکبیر و تحلیل و التسلیم، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ نماز کے اندر رکن چھوڑنے کا حکم۔ اگر نماز کا رکن چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہوگی اور اس پر اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ جس نے بھولے سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی رکن ترک کر دے اور اسے یاد ہی نہ رہے یہاں تک کہ اگلی رکعت میں دوبارہ اسی رکن کو ادا کرنے لگے جو پچھلی رکعت میں بھول گیا تھا۔ یہاں پر اس رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا جس میں رکن بھول چکا تھا، اور حالیہ رکعت سابقہ رکعت کی قائم مقام ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرے گا۔ اس کی مثال ایک آدمی اس کو یاد آیا کہ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بغیر دوسری رکعت میں فاتحہ کے پڑھتے وقت کہ اس نے پہلی رکعت میں فاتحہ چھوٹ گئی۔ اس کی مثال ایک آدمی اس کو یاد آیا دوسری رکعت میں فاتحہ کے پڑھتے وقت کہ اس کی پہلی رکعت میں فاتحہ چھوٹ گئی ہے، تو اس رکعت کو پہلی رکعت بنا لے اور اس کی پہلی رکعت لغو ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کرے لیکن اسے دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے ترک رکن یاد آ جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً بھولا ہوا رکن ادا کرے۔ اس کی مثال ایک آدمی رکوع کرنا بھول گیا اور قرات کے فوراً بعد سجدہ میں چلا گیا، پھر اس کو رکوع کا ترک کرنا سجدے میں یاد آیا، پس واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور رکوع کرے، پھر اپنی نماز کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔